ہم نے اس کی پرستش کی ہے، جی بھر کر اس کی پرستش کی ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام پر غور کریں۔ آج ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پر ہم بائبل میں سے دیکھیں گے، غور کریں گے۔ کتنے جو کبھی مصیبت میں پڑے ہیں، بیماری آئی ہے، آزمائش آئی ہے، مشکل حالات میں سے آپ کو گزرنا پڑا ہو۔ کس کس کو گزرنا پڑا ہے؟ ایسے ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے سارے ہی مشکل حالات میں سے گزرے ہیں۔ سو یہ کلام سب کے لیے، یہ کلام میرے لیے بھی ہے۔ سو بڑے غور سے ساری آیتوں کو پڑھنا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں جن کو میں پڑھوں گا۔ یعقوب کا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو۔ آپ کو پتہ آزمائشیں طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ کوئی کسی طرح کی آزمائش میں پڑتا ہے، کوئی کسی طرح کی مصیبت میں پڑتا ہے، کوئی کسی طرح کے ٹیمپٹیشن ٹرائلز میں آتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی مصیبتوں میں آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ یہ ویسے عجیب بات نہیں ہے؟ پڑھو طرح طرح کی مصیبتوں میں اور اس کو کیا سمجھنا ہے؟ خوشی کی بات۔ ویسے کوئی ہے یہاں پر جو خوشی کے ساتھ مصیبت میں گیا ہو؟ ہم تو روتے ہوئے ہی جاتے ہیں، ہم تو بڑے پریشان ہو کر جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا بندہ یہاں پر کلیسیا کو نصیحت کر رہا ہے، جو یروشلم کی کلیسیا کا پاسٹر ہے یعقوب۔ وہ کہتا ہے جب تم طرح طرح کی مصیبتوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ میں نے کئی بار یہ سوچا ہے کہ جس دن آدمی توبہ کرے، بپتسمہ لے، اس کے گناہ خدا نے مٹا دیے، اس کے گناہ بپتسمہ میں یسوع کے نام کی قدرت سے دھل گئے، خدا اسے اپنے روح سے معمور کرے، نیا مخلوق بن جائے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر اسی دن خدا اسے اوپر اٹھا لے، مر جائے، فنشڈ، پھر اس کے گرنے کا خطرہ نہیں رہے گا، پھر اس کی پرابلمز ختم۔ اگر نجات پانے کے فوراً بعد خدا اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا لے تو یہ تو بڑا بیسٹ کام ہو جائے۔ نہ گرنے کا خطرہ، نہ آزمائشوں میں پڑنے کا خطرہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں خدا ایسا کرتا نہیں ہے۔ نجات پانے کے بعد وہ ہمیں اس دنیا میں رہنے دیتا ہے۔ کون سی دنیا؟ جہاں پر ابلیس کی بادشاہی ہے۔ مجھے اور آپ کو خدا نے اس بادشاہی کے اندر رکھا ہے جو ہماری بادشاہی نہیں۔ ہم آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں، کسی غیر بادشاہی کے اندر رکھا ہے، اور وہ بادشاہی ابلیس کی ہے۔ جہاں یہ دنیا ہمارے اگینسٹ ہے، خدا نے جسم نیچر ہمارے اندر رکھی ہے جو آپ کو دور لے کے جانے کی کوشش کرے گی۔ لکھا نا، روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ دنیا آپ کے اگینسٹ ہے۔ ابلیس جو اس جہان کا خدا ہے وہ آپ کے اگینسٹ ہے، وہ آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں خدا نے ہمیں یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ کیوں وہ دنیا میں آزمائشیں اور مصیبتیں ہم پر آنے دیتا ہے؟ وائی؟ اس سوال کا جواب میں تھوڑے سے کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں مل جائے۔
پہلی بات تو یقینی ہے کہ دنیا میں مصیبتیں آئیں گی. کوئی بھی شخص مصیبتوں سے مستثنا نہیں ہے. آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. ایک آیت اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں، خداوند یسوع نے کہا یوحنا کی انجیل 16 باب اور اس کی 33ویں آیت، اس نے کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا. میں پڑھتا ہوں 33ویں آیت. میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں، خداوند یسوع کہہ رہا میں نے یہ کلام کیا ہی تم سے اس لیے ہے. جو باتیں وہ کر رہا تھا، اس نے کہا یہ باتیں میں نے تم سے اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. خدا میں اپنا اطمینان دینا چاہتا ہوں. یہ باتیں میں نے تم سے اس لیے کی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، You shall have tribulations in this world. مصیبت اٹھاتے ہی نہیں، اٹھاؤ گے، لازمی آئیں گی مصیبتیں. تو اس دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، آئیں گی، کیونکہ خدا نے ہمیں رکھا ہی یہاں پر اس لیے ہے. جب آپ مصیبتوں میں پڑیں، جب بیماری آ جائے، جب آپ کے اپنے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، پولوس کے ساتھ ایسے ہوا. کہتا پہلی میری جب عدالت میں پیشی ہوئی، جواب دہی ہوئی، تو کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن خداوند میرے ساتھ تھا. سب ساتھ چھوڑے. تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے جن کی آپ ساری زندگی مدد کرتے رہے، جب آپ مصیبت میں آئے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکتا ہے. اگر پولوس کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں مصیبت اٹھاؤ گے، لیکن تسلی کی بات یہ ہے، خدا کہہ رہا ہے خاطر جمع رکھو میں جب اس دنیا میں آیا تو میں دنیا پر غالب آیا تھا، اور تمہیں بھی غالب آنے میں میں مدد کروں گا. مطمئن ہو گئے. دراصل خدا ہمیں کامل بنانا چاہتا ہے. دراصل خدا ہمیں مسیح کے ہم شکل بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں جیسے خداوند یسوع تھا. وہ مسیحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یسوع جیسا. مسیحی کی معنی وہ ہمیں اپنے بیٹے کے ہم شکل، رومیو کے خط میں لکھا بنانا چاہتا ہے. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اس کے بیٹے کے ہم شکل، یسوع کی طرح کے ہم نے بننا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان اس کی طرح کا ہو، ہمارے اندر محبت اس کی طرح کی ہو، ہمارے کام اس کی طرح کے ہوں، ہمارا چال چلن، ہمارا کردار، معجزے، ہمارے گفتگو کا انداز، سب کچھ مسیح یسوع کی طرح کا ہونا چاہیے. ہمارا ہیرو ہے کون؟ کس کی مانند ہم نے بننا ہے؟ خداوند یسوع کی مانند. وہ کہہ رہا ہے خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب ہے. ویسے جب یسوع اس دنیا میں تھا وہ بھی مشکلات میں سے گزرا، آزمائشیں آئیں، دکھ اٹھائے، تو ہم پر بھی مصیبتیں آئیں گی. لیکن میرے اور آپ کے لیے تسلی کی بات یہ ہے، میں پھر واپس اس پر آؤں گا، دہراؤں گا اس بات کو، کہ ہم اکیلے اس دنیا میں نہیں ہیں. نجات دینے کے بعد جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. اس نے کہا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، نہ تم سے دستبردار ہوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. کون سا ماں اور باپ ہوگا جو مصیبت میں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ دیں؟ کوئی چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. ہمارا باپ تو ہمیں بالکل نہیں چھوڑے گا. وہ ان مصیبتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کن حالات میں سے گزر رہے ہیں. اس نے وعدہ کیا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہی تسلی داؤد کو تھی. وہ کہتا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تیرا ساتھ میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے.
خداوند ہمیں چھوڑے گا نہیں. سو اس نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے پرفیکٹ بنانے کے لیے، اپنے ہم شکل بنانے کے لیے. سو جس دن ہم نجات پاتے ہیں ہم یسوع کی طرح کے نہیں ہوتے. ہمیں بہت سی کمیاں، بہت سی کمزوریاں، بہت سے ہمارے اندر سے پرابلمس ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو خدا ہمیں اس دنیا میں رکھتا ہے تاکہ ہماری کانٹ چھانٹ کرے، ان چیزوں کو ہماری زندگی سے دور کرے، اور ان زندگی میں ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہماری ویکنسز، ہمارے جو پوشیدہ گناہ ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں مصیبتوں میں سے گزرنا لازمی ہے. اسی لیے یعقوب کہہ رہا ہے جب تم طرح طرح کی مصیبتوں میں پڑو تو یہ جان کر خوشی کی بات سمجھنا، کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی جو آزمائش ہو رہی ہے وہ صبر پیدا کرتی ہے کہ تم کامل ہو جاؤ. خداوند ہمیں اصل میں سکھانا یہ چاہتا ہے کہ چاہے برکتیں ہوں یا مصیبتیں ہوں، چاہے سب کچھ ہمارے پاس ہو یا کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو، جب ہم نے اپنے آپ کو یسوع کے لیے وقف کر دیا ہے تو ہر طرح کے حالات میں ہم مطمئن رہنا سیکھ جائیں اور ہر طرح کے حالات میں اس کے وفادار رہیں، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو. آپ جانتے ہیں ایوب کی کتاب ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ کیا درس دیتی ہے؟ درس یہ دیتی ہے کہ اس کے پاس اگر سب کچھ ہے تو وہ خدا کا وفادار ہے، اور وہ سٹیج آئی جب کچھ بھی نہیں رہا تو پھر بھی وہ خدا کا وفادار تھا. شیطان خدا کے حضور میں آیا، خدا کے فرشتے آئے، وہ بھی آیا، اس نے کہا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی غور کیا ہے؟ اور اس سے اوپر لکھا ہے کیا کیا اس کے پاس تھا، اتنے ہزار بھیڑیں، اتنے ہزار اونٹ، گدھے، نوکر چاکر، 7 بیٹے اور بیٹیاں، 3 بیٹیاں، کتنے خوشحال پارٹیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے. شیطان کہنے لگا وہ ایسے ہی تجھ سے ڈرتا ہے، تو اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو نے اس کے گرد باڑ لگائی ہوئی ہے کہ میں اس کو چھو نہیں سکتا، ذرا یہ باڑ ہٹا، مجھے موقع دے کہ میں اس کو ٹچ کر لوں، اس کی چیزیں اس سے چھینوں، دیکھنا وہ تیرا وفادار نہیں رہے گا، وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا. خدا ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ایوب کے پاس یہ برکتیں ہوں یا نہ ہوں یہ میرا وفادار رہے گا. ایوب کے پاس اولاد ہو یا نہ ہو یہ میرا وفادار رہے گا. ایک سٹیج آئی نا جب سارا کچھ ہی جاتا رہا تو اس گر کر سجدہ کیا اور کیا کہا؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، اسی کا نام مبارک. صحت بھی نہ رہی پھر بھی وہ وفادار رہا. آخری حملہ صحت پر ہی تھا، سر سے لے کر پاؤں تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا اس کو. وہ کھجلی کرنے کے لیے کہاں دنیا کا امیر ترین آدمی، کہاں وہ ٹھیکری سے لے کر راکھ پر بیٹھا ہوا کھجلی کر رہا ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک نسور نکلے ہوئے ہیں. سارے دوست یار سب چھوڑ گئے ہیں. ایک بیوی ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ ہو گئی ہے، اسے مشورہ دے رہی. ابلیس اس کے ذریعے سے بھی کلام کر رہا تھا، خدا پر لعنت کر اور مر جا. کب تک تو ایسے اپنی اس بات پر قائم رہے گا؟ اس نے کہا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. تو کیسی باتیں کر رہی ہیں. ایوب پھر بھی خداوند کا، اور یہی بات خدا مجھ میں اور آپ میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، خدا ہمیں گزرنے دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے جب آپ ان پرابلمز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو خدا کو پتہ نہیں ہوتا؟ اس کے نالج میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہے، اسے پتہ ہے. ایک بات بھی اسے پوشیدہ نہیں ہے. آپ کے سر کے بال بھی اس نے گنے ہوئے ہیں.
جب آپ کو الرجی ہو جائے، آپ چھینکیں مار رہے ہیں، میرے خیال میں خدا کو پتا ہے میرا بندہ چھینکیں مار رہا ہے، پتا ہے، اسے پتا ہے۔ جس رات آپ ڈسٹرب ہو، سو نہ سکے، خدا کو پتا ہوتا ہے، اسے پتا ہے۔ کہنا میں صرف ایک پوائنٹ جو ثابت کرنا چاہتا ہوں، خدا کو آپ کے ہر طرح کے حالات کا پتہ ہے۔ پھر بھی جو کچھ ایوب پر ہو رہا تھا خدا کو پتا تھا، اس کی پرمیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور آپ کی زندگی میں بھی خدا کی مرضی اور پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں آئے گا۔ کیسے بھی حالات ہیں، خداوند میں نے تیرے ساتھ وفادار رہنا، میں نے جب زندگی تجھے دے دی ہے تو اے خداوند، دکھ ہو سکھ ہو، بیماری ہو تندرستی ہو، کچھ ہو یا نہ ہو، خداوند میں تیرے ساتھ وفادار رہنا چاہتا ہوں۔ خداوند میں اس دنیا کا شہری ہوں ہی نہیں، میری منزل آسمان پر ہے، میری منزل میری آنکھیں اوپر لگی ہے۔ اس لیے تو بائبل میں کہا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ کن چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے؟ اوپر والی چیزوں۔ ہمارا دھیان ہی ادھر ہو، انویسٹمنٹ بھی ہم نے ادھر ہی کرنی ہے۔ اس نے کہا زمین پر مال جمع نہ کرو، ویسے ہمارے پاس مال اتنا ہوتا ہی نہیں کہ جمع کر سکیں، لیکن پھر بھی مال ادھر نہیں جمع کرنا، اوپر جمع کرنا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں سے ہمارا خدا ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کو پتہ ہے آپ کے ان حالات میں، پھر کیوں خدا میں گزرنے دیتا ہے؟ میں اس آیت کی طرف پھر واپس آنے لگا ہوں۔ یعقوب پہلا باب پہلی آیت، سب سے پہلے تو اس بات پر غور کریں، ابتدائی کلیسیا جس کا پاسٹر یعقوب تھا وہ مصیبتوں میں سے گزری۔ اس نے کہا یہ خط جو میں لکھ رہا ہوں اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 7ویں باب میں لکھا ہوا ہے، بڑی کلیسیا پر مصیبت آئی۔ پولوس اس قدر مخالف تھا کہ گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو گرفتار کرتا اور ان کو جیل میں ڈالتا۔ اسطفنس کو سنسار کر دیا گیا، اور پولوس اس کے کپڑوں کی گواہوں کی حفاظت، اس کی گواہوں کے کپڑوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ بڑی مصیبت پڑی، اور کلام کے اندر میں پڑھتا نہیں، لیکن لکھا ہے رسولوں کے سوا ساری کلیسیا کے لوگ ارد گرد کے علاقوں میں بکھر گئے، پھیل گئے، پراگندہ ہو گئے۔ اور ابتدائی کلیسیا زیادہ تر یہودیوں پر مشتمل تھے، سو اس نے یہ خط ان کو لکھا۔ یعقوب ان کا پاسبان ہے، سو وہ اس مصیبت کو جانتا ہے جو ان پر پڑی ہے، اس لیے اس نے سٹارٹ ہی خط یہاں سے کیا، جب تم طرح طرح کی مصیبتوں میں پڑو تو پریشان نہیں ہونا، اس کو خوشی کی بات سمجھنا ہے۔ سو ہمیں پتہ کیا کہنا چاہیے، خداوند تو نے مجھے اس دنیا میں رکھا ہے، یہ مصیبت تو نے آنے دی ہے، اس کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں خوش ہوں کہ مصیبت آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے کہتا ہے تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کر دے۔ خدا ہمارا ایمان ٹیسٹ کر رہا ہے، خدا ٹیسٹ کرتا ہے۔ ہم کچھ پڑھا لیتے ہیں، پھر امتحان بھی لیتے ہیں، ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، خدا بھی ٹیسٹ لیتا ہے۔ کس چیز کا ٹیسٹ؟ ایمان۔ تمہارا ایمان مجھ پر ہے؟ اگر ایمان خدا پر مضبوط ہے، کیسے بھی حالات ہوں گے ہم خدا کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ خداوند میں اس ٹیسٹ میں پاس ہونا چاہتا ہوں، اس آزمائش میں سے گزرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ صبر پیدا ہوگا۔ اب سمجھ آئی کیوں ہم آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں؟ تاکہ صبر سیکھ جائیں۔ آج کل لوگوں میں صبر ہی تو ہے نہیں۔ میں کئی دفعہ جارڈن کے لیے برگر لینے جاتا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہاں جا کر انتظار کروں، گھر سے ہی فون ان کو کرتا ہوں کہ میرے آنے تک ریڈی کر دینا تاکہ ویٹ نہ کرنا پڑے۔ کل میں لاہور گیا، ڈیوو پہ واپس آنا تھا، وہاں سے ہی میں فون پہ سیٹ بک کروا رہا تھا تاکہ وہاں جا کر کوئی بندہ انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ آج کل تو ہم ہر شے ریڈی میڈ چاہتے ہیں،
کون کپڑے لے، درزی سے سلائے، اتنے دن لگے، ریڈی میڈ۔ انفیکٹ یہی بات نہیں، ہم ہر چیز ریڈی میڈ چاہتے ہیں لیکن خدا ہمارے اندر صبر پیدا کر رہا ہے، انتظار کرنا سکھا رہا ہے۔ ویسے جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے سوائے انتظار کے کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، بائبل میں کہتی ہے۔ اب سمجھ آئیے کیوں آپ مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں۔ خدا آپ کو ایوب کی طرح کا صابر بنا رہا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہوگا۔ اسے صبر کیسے سیکھا، کیسے ثابت ہوا؟ جب وہ آزمائشوں میں سے گزرا، کیونکہ ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ ویسے ہمارے اندر برداشت کرنا کم ہے، ہم جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی کیوں آپ مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں؟ خدا میں ڈیولپ کر رہا ہے، خدا میں میچور بنا رہا ہے۔ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ سو یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ہماری کمیاں دور کرنے کے لیے۔ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمیں کامل بنا سکیں۔ ہمیں خداوند یسوع کے ہم شکل بنانا چاہتا ہے خدا، ہم اس کی طرح کے بن جائیں۔ اب سمجھ آئیے بیماری کیوں آئی ہے؟ صبر، کوئی صبر پیدا ہوا ہے ویسے بیماری سے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر شاید اور آ جائے۔ خدا نے صبر تو پیدا کرنا ہے، ہمیں اب یسوع کے ہم شکل بنانا ہے، ہمیں برداشت کرنا سکھا رہا ہے۔ لیکن ایک اور بات جو ہمیں خدا سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند پر ٹرسٹ کرنا اور بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ خداوند یہاں میرا کوئی اور سہارا نہیں، تو میرا سہارا ہے۔ بھروسہ ہم خدا پر کرنا سیکھ جائیں۔ کب سیکھیں گے؟ جب مشکلوں میں سے گزریں گے۔ لوگ اچھے حالات میں اتنے دعا گو اور خدا کے نزدیک نہیں ہوتے جتنے مشکل حالات میں ہوتے ہیں۔ کتنوں کو تجربہ ہے؟ ایسے ہوتا ہے اچھے حالات میں تو ہمیں دعا کرنا یاد نہیں رہتا، جب مصیبت میں آئیں پھر خدا بھی یاد آ جاتا ہے، چرچ بھی یاد آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ حالات اچھے ہوں، ہم چرچ کے آس پاس پھرتے رہتے ہیں، اندر نہیں آتے۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں میں سڑک سے جی گزرا تھا، میں نے دیکھا تھا بورڈ، آیا پھر ہے جب مصیبت میں پڑا۔ خدا کیوں ہمیں مصیبتوں میں سے گزرنے دے رہا ہے؟ وہ جانتا ہے ہم مصیبت، اس کے علم میں ہے، وہ آپ کو پرفیکٹ بنانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے مصیبتوں میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ آئے تو ہم کامل نہیں بن سکیں۔ ہماری کمیاں کیسے دور ہوں گی؟ ہمارے اندر صبر پیدا کیسے ہوگا؟ خدا میں صابر بنا رہا ہے، ایوب کی طرح صابر بنا رہا ہے۔ اسی باب کی ایک عورت پڑھے، 12ویں آیت، بائبل کھول لیں، چند آیتیں اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ خدا میں میچور بنانے کے لیے آزمائشیں بھیجتا ہے۔ 12ویں آیت، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ مبارکبادیاں پڑھی ہیں متی کے انجیل میں، کہا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، اور یہاں دکھوں میں پڑنے والوں کو بھی مبارک کہا گیا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ تو آپ تو مبارک ہیں، جو آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں وہ مبارک ہیں۔ سنیے میری بات، میں نے کیا کہا ہے؟ اگر آپ آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ میں یہ میری بات نہیں ہے، بائبل کی بات ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ تو جب بھی مشکل آئے پتہ کیا دعا کرنی ہے؟ خداوند مجھے اس مشکل وقت میں اپنے پر بھروسہ کرنا سکھا دے، جو تو مجھے اس مشکل وقت میں سکھانا چاہتا ہے میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پہلے سے زیادہ پرفیکٹ ہونا چاہتا ہوں۔
میری کمیاں دور کر دے. خداوند مجھے برداشت کرنا سکھا، صبر پیدا کر دے. مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا یعنی ٹیسٹ پاس کر گیا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. کئی آزمائشیں ہیں جو خود ہم اپنے لیے اوپر بلاتے ہیں اپنی خواہشوں کے سبب سے. وہ آزمائشیں خدا کی طرف سے نہیں ہوتی. ایسی آزمائشیں ہمارے اندر کی خواہشوں کے سبب سے ہوتی ہیں. ایک آدمی بڑا ہی دولت مند جلدی بننا چاہتا ہے، کرپشن کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، بعد میں FIA والے پکڑ لیتے ہیں، جیل میں چلا جائے تو کس کا قصور ہے؟ اس کے اپنی خواہشوں کی وجہ سے. خواہشوں میں کھینچ کر بندہ آزمایا جاتا ہے. اگر خواہشوں کے مطابق چلنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب گر گیا آزمائش میں. مشکل وقتوں میں ہم نے قائم رہنا سیکھنا ہوگا. نمبر 2، کئی دفعہ آزمائشیں ہماری کریکشن کے لیے خدا بھیجتا ہے. اگزامپل، مصرف بیٹا جب باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، سارا مال اس نے بد چلنی میں اڑا دیا. یا آپ کا بیٹا ہو، آپ سے جائیداد کا حصہ لے، گھر بیچے، جو پیسے اس کے بنتے ہیں وہ لے اور دبئی چلا جائے، جا کر سارا مال بد چلنی میں اڑا دے، یاشیاں کر رہا ہو، ادھر سے پیسے ختم ہو جائیں. ایسی سچویشن یہاں پر بھی ہوئی. جب کھانے کو بھی کچھ نہ رہا، دوست یار بھی سارے وہ پیسے کے ہی ہوتے ہیں. جب پیسے ہوں دوست بھی بڑھے، جب پیسے ختم دوست بھی ختم. اب بھوکا ہے، لکھا سور چرانے کی نوکری اس کو ملی، اور جو پھلیاں سور کھاتے ہیں اس کی خواہش تھی وہی مجھے مل جائیں، اسے کوئی وہ بھی نہیں دیتا تھا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا. ویسے یہ ہوش میں کب آیا؟ جب مشکل میں پڑا. کئی دفعہ خدا قحط آنے دیتا ہے، آپ کو مشکل میں جانے دیتا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ ہوش میں آ جائیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ مجھے واپس اپنے باپ کے گھر کی طرف جانا ہے. مصرف بیٹے کے ساتھ یہ ہوا. ویسے یونا مصیبت میں پڑا بھئی، اب جہاز میں سویا ہوا ہے، اوپر سے طوفان آ گیا، خدا نے طوفان بھیجا، لیکن مشکل میں کیوں پڑا؟ خدا اسے سیدھی لائن پر لانا چاہتا تھا کہ میں نے تجھے نینوا کو بھیجا ہے، تو ترسیس کی طرف جا رہا ہے. کئی دفعہ ہم اس لیے بھی مصیبتوں میں پڑتے ہیں. خدا ان آزمائشوں کو، مصیبتوں کو ہماری کریکشن کے لیے بھی ہم پر آنے دیتا ہے. 2 مقصد ہو گئے. نمبر 1، ہمیں میچور بنانے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ہماری کمیاں دور کرنے کے لیے، ہمیں صابر بنانے کے لیے. اور نمبر 2، ہماری کریکشن کرنے کے لیے بھی مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں. اس کے بعد آزمائشوں کا بڑا پرپز یہ ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں. 2 کرنتھیوں 1 باب 8ویں اور 9ویں آیت. دوسرا کرنتھیوں 1 باب آیت نمبر 8. اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی. ویسے پولس رسول بھی مصیبتوں میں سے گزرا. کتنی بار جہاز ٹوٹا اس کا، سمندر میں سفر کر رہا ہے، کتنی بار بینت مارے گئے، کتنی دفعہ کوڑے اس کو مارے گئے، کتنے سال اس نے زندگی کے جیلوں میں گزارے. یہ مشکلوں میں سے گزرا. لیکن آسیہ کی اسپیشل مصیبت کا یہ ذکر کرتا ہے. کہتا اس مصیبت سے ناواقف نہ رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے،
یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے۔ آسیہ میں تو یہ سچویشن آ گئی کہ پولس سمجھ رہا تھا کہ بس اب اینڈ ہو گیا۔ آپ کو بھی کبھی ایسا فیل ہوا ہے؟ کبھی محسوس کیا کہ بس یہ اب تو اینڈ ہی ہے؟ یہ بھی ایسا فیل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ہم تو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے تھے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے اس حالت میں چلے گئے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں، اپنی صلاحیت پر نہیں کہ میں نکل ہی جاؤں گا اس میں سے۔ کہتے تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھیں جو مر بھی جائیں تو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ امپاسبل سچویشن کو وہ پاسبل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا۔ خدا نے ماضی میں ہمیں چھڑایا اور آگے بھی چھڑائے گا۔ کہتا اس نے ایسی بڑی ہلاکت سے ہمیں چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا۔ سو مصیبتیں کس لیے آئیں؟ تاکہ ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ جب اس نے ایک مصیبت میں ہمیں چھڑایا تو پھر ہم اب بھروسہ ہوتا ہے کہ اب آگے بھی وہ چھڑائے گا۔ آپ کو چھڑائے گا؟ کیوں جی؟ اس نے آج تک آپ کو سنبھالا ہے۔ اس نے ہارٹ کا اٹیک ہو گیا، آپ کو سنبھال لیا، اب آگے بھی سنبھال سکتا ہے، سنبھالے گا، خدا سنبھالتا ہے۔ اس کے بعد پہلا کرنتھیوں 10 باب، کی 12 آیت، 13 آیت بلکہ پڑھتے ہیں۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ یعنی ایسی آزمائش نہیں آئی، ویسے خدا کے کنٹرول میں ہے آپ کے حالات، وہ آپ کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا جو آپ کی برداشت سے باہر ہو۔ ویسے میرے لیے یہ بات بڑی آیت بڑی تسلی کا باعث ہے کہ خدا ان کنٹرول ہے اور وہ میری طاقت سے زیادہ آزمائش میں مجھے نہیں پڑنے دے گا۔ کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مصیبتیں آئیں گی، یسوع نے کہا، اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر رکھا ہے، لیکن تسلی کی بات یہ ہے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، میری طاقت سے زیادہ آزمائش میں مجھے نہیں پڑنے دے گا، اور آزمائش کے ساتھ وہ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے آزمائش ہمیشہ نہیں رہے گی۔ مکاشفہ کی کتاب کی کلیسیا آزمائشوں میں گزر رہی تھی، اس نے کہا تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ان کے لیے لمٹ تھی، دیٹ از دی اینڈ، 10 روز تک، فار ایور نہیں۔ سو مصیبتیں آئیں گی اور ختم بھی ہو جائیں گی۔ ہمارا خدا وفادار ہے، خدا تو ہمارے ساتھ ہے۔ خدا نے پرامس کیا ہے کہ جب تو پانیوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ یسایہ کی کتاب، یہ آیت پڑھے میرے ساتھ، یسایہ بلکہ پہلے 49 باب پڑھتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کو کیا پتا میں کن حالات میں سے گزر رہا ہوں، یہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ خدا تو بھول گیا۔ 14 آیت، 49 باب 14 آیت، لیکن صیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے۔ آپ نے بھی کبھی ایسے سوچا ہے؟ خدا ایسے لگتا ہے خدا مجھے بھول ہی گیا ہے،
خدا نے مجھے ترک کر دیا ہے. سیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے، خداوند مجھے بھول گیا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائیں، پر میں تجھے نہیں بھولوں گا. میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہہ رہا ہے تم کہتے ہو خدا بھول گیا، یہ ممکن نہیں ہے. کیا ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو بھول سکتی ہے؟ نو. خدا کہہ رہا ہے ہو سکتا وہ بھول جائے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا. اس کا مطلب ہے خدا کی محبت دنیاوی ماں اور باپ کی محبت سے بڑھ کر ہے. ہاں وہ شاید بھول جائیں پر میں تمہیں نہیں بھولوں گا. میں نے اپنی ہتھیلیوں پر تمہاری صورت کھود رکھی ہے، ہمیشہ تم سامنے ہے میرے. ویسے خدا ہماری فکر کرتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے. خدا کی محبت ہمارے لیے ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اور ہی کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمارا خدا ہم سے کس قدر محبت رکھتا ہے. 43واں باب 43 یہاں پر پہلی آیت. اب اے یعقوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا. ویسے آپ سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ بولیں کس نے پیدا کیا؟ خدا کہہ رہا ہے اے یعقوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا. اور یعقوب کی جگہ آپ اپنا نام لگا سکتے ہیں ویسے. اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. ویسے یسوع نے ہمارا فدیہ دیا، خون بہایا ہے، قیمت ادا کی ہے. کہتا میں نے تیرا فدیہ دیا ہوا ہے، تو میرا ہے. میں نے قیمت دے کر تجھے خرید لیا ہے، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے. خدا ہمارا نام جانتا ہے. اسے میں کہہ رہا میں نے تیرا نام لے کر تجھ کو بلایا، تو میرا ہے. اس کا چھوڑنے کا تو سوال ہی پھر پیدا نہیں ہوتا. اگلی آیت میں لکھا ہے جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا. کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں. خدا کا وعدہ جب سیلاب آ جائیں تو میں تیرے ساتھ ہوں گا. جب سمندر میں سے وہ گزرے تو خدا ان کے ساتھ تھا. خدا دیوار کی طرح پانی کو ادھر کھڑا کیے ہوئے ہیں اور ادھر کھڑا کیے ہوئے ہیں. اسی جگہ سے جب فرعون اور اس کے رتھ نکلے تو پانی جڑ گیا. جب تو پانیوں میں سے گزرے گا سیلاب آ جائیں گے میں تیرے ساتھ ہوں گا. آگے لکھا جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے، شعلہ تجھے نہ جلائے. اس کا مطلب جب تو آگ میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں. سخت سے سخت مصیبت بھی آ جائے تو یہ نہیں سمجھنا خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. ویسے صدرک میثاق اور عبدالنجو جب واقعی آگ میں سے گزرے تو خدا نے چھوڑ دیا ان کو، وہ ان کے ساتھ تھا. ہمارا خدا بھی ہمارے ساتھ. اسے وعدہ کیا ہے نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ تم سے دستبردار ہوں گا. میرے خیال میں خدا کہتا ہے میں تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو. کیا ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے؟ میری محبت تمہارے لیے شیرخوار بچوں سے بھی زیادہ ہے. ہاں وہ شاید بھول جائیں لیکن میں تجھے نہیں بھولوں گا. جب تو پانیوں میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو آگ میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا. اور جب آپ مشکل وقت میں سے گزر رہے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا. یہ ہے خدا پر بھروسہ کرنا جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. یہ ہے وہ بات جو خدا ہمیں ٹیچ کرنا چاہتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. میں یہ آزمائشیں تم پر اس لیے بھیجتا ہوں، آنے دیتا ہوں، پرمیشن دیتا ہوں کہ ابلیس تم کو ذرا پھٹکے، اس لیے کہ تم اس میں سے گزرنے کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاؤ گے، پرفیکٹ ہو جاؤ گے، تمہاری کمیاں دور ہو جائیں گی، تمہارے اندر صبر پیدا ہو جائے گا. تو مسیح کے ہم شکل بننے میں یہ آزمائشیں تمہاری مدد کریں گی. اس لیے خدا ان آزمائشوں کو ہماری زندگیوں میں آنے دیتا ہے. غلطیوں
चौथा बाब आयत नंबर 13। यहाँ पर मैं इस पूरे वाक़े को बयान नहीं करता। खुदा पौलुस को एक जगह से रोकना चाहता था, तो यहाँ पर गलतियों 4 बाब की 13 आयत में लिखा है वो बीमार हो गया और वो चाहने के बावजूद भी उस एरिया के अंदर ना जा सका जहाँ वो जाना चाहता था। तो खुदा ने उनको वहाँ जाने ना दिया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। आजमाइश का आ जाना गुनाह नहीं है। मेरी बात समझ में आई है? अब पर मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, आजमाइश आ गई, ये गुनाह नहीं है। जब आप गिरेंगे उसमें तो फिर गुनाह है। आजमाइश का आ जाना गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु भी आजमाइशों में से गुजरा। बाइबल में आयत पढ़ी है, इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है 4 बाब की 15 आयत में, वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। तो आजमाइश का आ जाना गुनाह नहीं है। आजमाइश में नाकाम हो जाना, उसमें गिर जाना, ये गुनाह का बायस होगा। और एक आयत याद रखनी है, इब्रानियों के ख़त में लिखा है, रोमियों के ख़त में, सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए, आजमाइशें भी, बीमारियां भी, बुरा वक्त भी, परेशानियां भी, जब पैसे ख़त्म हो जाएं वो भी, जब जॉब ख़त्म हो जाए, जब घर आके सीढ़ियाँ गिरा जाए फिर भी, सब चीज़ें मिलकर, क्योंकि खुदा हमें ऐसे हालात में से गुजार कर पहले से ज़्यादा मजबूत कर। असल हमारा गोल ही ये है, खुदा का गोल ये है कि हमें उस बादशाही के लिए, वहाँ जाने के लिए तैयार कर रहा है। इसीलिए हम इस दुनिया के अंदर मुसीबतों में से गुजरते हैं। यीशु ने इसीलिए कहा, दुनिया में मुसीबत उठाओगे, उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। और दूसरी तसल्ली की बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तू मुश्किलों में से गुजरेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। खुदा हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखा रहा है। यह है वो बात जो खुदा हमें सिखाना चाहता है कि खुदावंद कि हम हर वक्त वफादार रहें, इन मुश्किलों के बावजूद भी खुदावंद तू हमारे साथ। आइए खड़े हों, दुआ करें। और आजमाइशों के लिए भी शुक्र किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि आजमाइशें नहीं आएंगी तो आप पहले से ज़्यादा मैच्योर नहीं होंगे, उस आने वाली बादशाही के लिए रेडी नहीं होंगे। तो खुदावंद इसीलिए इन आजमाइशों को हमारी ज़िंदगी के अंदर आने देता है, ताकि हम पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाएं, पहले से ज़्यादा परफेक्ट हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र है, खुदा तेरा शुक्र है। In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord. Praise